الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اب میں اس کے بعد تلاوت قرآن کے بعد نعت گنگنانے کے لیے میں پھر سے دعوت دوں گا حافظ مہتاب عالم صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند نعت کے اشعار گنگنائیں. حافظ مہتاب عالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا 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 اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا یہ ہے قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی آپ آئے تو دنیا منور ہوئی میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا میں بھی الطاف سے اب ضیاء ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو
السلام. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اب میں اس کے بعد باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ شکیل اختر صاحب محمدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. واضح ہے کہ ان کا جو عنوان ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اور اسی سے متعلق عقائد کی اصلاح، ایمان کی تازگی. یہ ایک موضوع بہت اہم بھی ہے، وقت کا یہی تقاضا ہے. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کا جو حال ہے، آج سے پہلے شاید 14 صدیوں میں کبھی ایسے حالات رونما نہیں ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے اور ایمان بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. اسی لیے اسی مناسبت سے یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے. حافظ شکیل اختر صاحب اس پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم ومكرم سامعين، باعزت پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام تزکیہ نفس کا ایک جز ایمان و عقائد سے متعلق عنوان پر لب گشائی کی جسارت کروں گا. امید ہے کہ آپ سب بغور سماعت کریں گے اور اس سے زیادہ عمل کی کوشش کریں گے. حاضرین، جیسا کہ گزشتہ کئی ہفتے، تقریباً 2 ہفتے تزکیہ سے متعلق عنوان پر روشنی ڈالی گئی، جن میں یہ بتایا گیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے. تزکیہ نفس کے بعد پھر اپنے دل میں کیا سجانا اور کیا بٹھانا ضروری ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ شخصی تربیت، ذاتی اصلاح، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. اپنے دلوں سے گندگی کو، زن آلود چیزوں کو، شرک و بدعت کو دور کر دینا اور گناہوں سے بچنا اور اپنے دل میں حب رسول اور اللہ کی محبت کو سجانا، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. ایک معمولی سی توجہ سے انشاءاللہ تزکیہ نفس کا ملکہ حاصل ہو جائے گا. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ذاتی اصلاح، شخصی تربیت اور تزکیہ نفس کا اہتمام کریں تاکہ محبوب الہی بندہ بن کر دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کر سکے.
قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے قد افلح من تزکا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، جو اپنے نفس کو معصیتوں سے بچا لے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد کئی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا اللہ رب العزت سے یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یا اللہ تو اس شہر میں انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آخری نبی حبیب پاک تاجدار مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور رسالت دے کر بھیجا۔ تزکیہ نفس ہی کامیابی ہے۔ بہت سی باتوں پر روشنی ڈالی گئی، خصوصاً تزکیہ نفس کی بنیادی باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ایمان و عقائد پر کچھ باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کسے کہتے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی ہے کہ تمام انواع و اقسام کی تعریف، ساری تعریفات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک بندہ جب دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی مدح و ثنائی کرتے ہیں، لوگ اس کی ستائش کرتے ہیں کہ اس بندے نے، اس بچے نے، اس لڑکے نے کیا ہی عمدہ کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کی تعریف ہوتی ہے، لوگوں کی زبان میں اس کے حمد و ثنا چلتی رہتی ہے، اس کی مدح و ثنائی چلتی رہتی ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت آسمان کا مالک ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ زمین کا مالک ہے، تعریف اسی کے لیے ہے کیونکہ زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج کا مالک ہے، اللہ کی ہی تعریف ہے۔ چاند کا مالک ہے، اللہ کی ہی تعریف ہے۔ زمین سے فصلیں اگاتا ہے، اللہ کی ہی تعریف ہے۔ کھیتیوں کو لہلاتا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ پھل فروٹ کے ذائقے کو عمدہ اور بہت لذیذ بناتا ہے، اللہ کی ہی تعریف ہے۔ جب دنیا میں کوئی ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت ساری اچھائیوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ اسی لیے جب ہم میں سے کسی کی تعریف کی جائے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، یعنی اللہ کی ہی تعریف ہے، اللہ کی ہی چاہت اسی لیے میں نے اچھا کام کیا۔ اگر اللہ کی چاہت نہیں ہوتی تو ہم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کا ایک معنی شکر ہے۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھا رکھا، اللہ کی ہی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ، لفظ اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے الوہیت، یعنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تمام کمال صفات کے ساتھ متصف ہے، تمام عیوب اور نقائص، کمیوں اور خامیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے رسول۔ رسول کا کیا معنی ہے؟ نبی کا کیا معنی ہے؟ اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ عموماً جب رسول اور نبی بولے جاتے ہیں
تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، البتہ گہرائی میں جا کر کچھ فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں جس کو اللہ نے وحی بھیجی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اور ایک مستقل شریعت کتاب کی شکل میں دی، وحی بھی بھیجتا رہا اور شریعت بھی کتاب کی شکل میں دیا۔ وحی کے ذریعے لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی طرف بلانا، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکیوں کی طرف بلانا، خیر خواہی کی طرف بلانا، والنہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا وحی کے ذریعے، اور مستقل ایک کتاب بھی تھی، اسے رسول کہتے ہیں، کتاب رسالہ اسی لیے رسول کہتے ہیں، وحی بھی اور رسالہ بھی اسی لیے انہیں رسول کہتے ہیں۔ نبی کا مطلب ہے کہ صرف اللہ رب العزت ان کی طرف وحی کرتے تھے کہ تم سمجھاؤ لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو شرک و بدعات سے روکو، لوگوں کے دلوں سے شرک کی غلاظت دور کرو اور لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو نبیوں کی طرف صرف اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے وحی بھیجا کرتا تھا، رسول کو کتاب بھی دی گئی تھی اور وحی بھی بھیجتا تھا۔ اور اس طرح کچھ جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں 4 رسول ہیں، اس کے علاوہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار اللہ نے کتابیں دی، بے شمار اللہ نے کتابیں بھیجی، بے شمار رسول بھیجے، جن کی تعداد اور جن کی شمار، جن کی گنتی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، مگر قرآن و احادیث میں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 4 نبیوں کو رسالت دی گئی تھی، مستقل شریعت دی گئی تھی، ان کے علاوہ بھی ہیں مگر قرآن و حدیث میں 4 ہی بیان کیے گئے۔ ایک تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 کتابیں نازل کی گئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کون ہے اور رسول کون ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ہدایت، کیونکہ جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا گیا تھا انہیں لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہدایت کا کیا معنی ہے ہم جانتے ہیں، ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے رہنمائی کرنا، ارادۃ الطریق، راستہ بتلا دینا۔ انبیاء، رسول یہ ہمیں راستہ بتلا دیتے تھے، جس کی طرف قرآن کریم میں ارشاد ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی ایک ہدایت دینے والا، ایک رہنمائی کرنے والا بھیجا تھا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلائیے، آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کیجیے، یہ بتائیے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ضروری ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے، اور اگر تم ان کاموں کا ارتکاب کرو گے، ان برائیوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو پھر جنت کے راستے سے بھٹک کر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ رسول کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا صرف رہنمائی کرنا، بتلانا۔ اب رسول نہیں رہے، اب یہ کام ان کے وارثین کے لیے، اور ان کے وارثین کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہ کام، یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کو رہنمائی کریں، قرآن حدیث کی باتیں بتائیں، انہیں دعوت اسلام دیں۔ اور ایک معنی ہے ہدایت کا توفیق، یہ اللہ رب العزت ہی کسی کو توفیق دیتا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی رہنمائی کرنا،
جو انبیاء کرتے تھے، رسول کرتے تھے، اور ان کے بعد اب علماء کرتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی توفیق، جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ کسی کو اگر توفیق دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، جس کی طرف قرآن کریم کی بے شمار آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ ابو طالب یا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مایوسی سے خوش کیا، دشمنوں سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے چچا جان یہ ایمان لے آتے، ان کے پاس بھی گئے، یہ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف رہنمائی کرنا تھا، صرف بتانا تھا، توفیق دینا نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بیان کیا، جب وہ بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر دی گئی، انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر توفیق دینا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیق دے دیتے، مگر ایسا نہیں تھا، صرف رہنمائی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت انہیں ہدایت دیتے تھے۔ رہنمائی کرنے میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، مگر توفیق دینے میں بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔ مثلا کسی نے مجھے بتایا کہ تم ایسا کرو، انہوں نے مجھے رہنمائی کی، اگر اللہ رب العزت نے مجھے اس کی توفیق دے دی تو اب مجھے کوئی نہیں بھٹکا سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے مہدی پٹنم کا راستہ کہ کدھر ہے، تو اس میں دو شکل ہے، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ارشاد السبیل۔ یا تو آپ اس کو راستہ بتا دیں گے کہ یہاں سے نکل کر دائیں جانب جانا ہے، پھر اس کا بائیں جانب مڑنا ہے، پھر وہاں مڑنا، پھر وہاں جانا، اس طریقے سے آپ مہدی پٹنم پہنچ جائیں۔ تو اب آپ نے راستہ بتا دیا، آپ نے رہنمائی کر دی، ہو سکتا ہے وہ بھٹک بھی جائے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر ارشاد السبیل یعنی توفیق، آپ سے اگر وہ راستہ پوچھے اور آپ مہدی پٹنم جانتے بھی ہیں اور آپ اس کو ساتھ میں لے جاتے ہیں مہدی پٹنم، تو راستہ بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، وہ آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہدایت کا دو معنی، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ارشاد السبیل۔ انبیاء کے ذمے، علماء کے ذمے صرف رہنمائی کرنا ہے، راستہ بتلانا ہے، اور اللہ کے ذمے توفیق دینا ہے، ہدایت دینی ہے۔ جس کو توفیق مل جائے وہ بھٹک نہیں سکتا، اسے کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں دین کسے کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں ہر وہ امور، ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار دیا ہو، اسے دین کہتے ہیں۔ دین میں تین چیزیں شامل ہیں، نمبر ایک اسلام، نمبر دو ایمان، اور نمبر تین احسان۔ ان تین چیزوں کا نام دین ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر دور بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جو سفید لباس میں ملبوس تھے، ان کے بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور سفر کا آثار بھی نہیں تھا، یعنی گرد و غبار، دھول مٹی بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ وہ آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں میں ہاتھ رکھے، پھر اس کے بعد کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، وتؤتی الزکاۃ اور زکات ادا کرو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو۔
معلوم ہوا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ آپ یہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو آپ بتائیں کہ 5 ہیں، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف پوچھنے کے لیے کوئی سوال کر اسی لیے یاد نہیں کرنا، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ نمبر 1 شہادت دینا، یعنی کلمہ توحید پڑھنا، اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس کے بعد بتایا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور نمبر 6 مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسے بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو، ایسے خیال کے ساتھ کرو، اس تصور کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، 3 چیزوں کا نام دین ہے۔ نمبر 1 اسلام جس کے ارکان 5 ہیں، نمبر 2 ایمان جس کے ارکان 6 ہیں، اور نمبر 3 احسان جس کا معنی یہ بتایا گیا کہ اس تصور سے اللہ کی عبادت کی جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، صرف نماز ہی نہیں، آپ کوئی بھی عبادت کریں اس وقت یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں دین۔ اس کے بعد آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی تو نفی اور اثبات۔ پہلے نفی، لا الہ کوئی معبود نہیں، دنیا میں کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، یعنی صرف ایک اللہ ہے، اس بات کرنا ہے، صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، مستقل کتاب دے کر بھیجا جس کا نام ہے قرآن، اس پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ہمیں کرنے کے لیے کہا ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دے اس پر اسے لے لو اور مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ توحید کے ساتھ لانا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اس کی تفسیر حدیث قدسی ہے کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، کہ اے نبی جب میرا نام لیا جائے گا تب تمہارا بھی نام لیا جائے گا۔ کوئی مسلمان بنے میرے نام کے ساتھ، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھے وہیں پر محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوگا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اذان کے کلمات میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے، ورنہ اذان اور اقامت نہیں ہو۔ اسی طرح جب نماز پڑھے تشہد میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے مسلمان بننے کے لیے، کلمہ توحید مکمل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنا ضروری ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے ہی اقرار کر لیں
کافی ہے یا اس کے تقاضوں پر بھی عمل کریں؟ جی ہاں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کافی نہیں، بلکہ یہ کہہ لینے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ تقاضے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آپ نے اقرار کر لیا کہ ایک اللہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے ان سب پر عمل کرنا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یعنی اللہ کے اوامر و نواہی کو بجانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، تب وہ مکمل اور کامل ایمان والا کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہے وحد یوحد توحیدا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ہر چیز میں ایک ثابت کرنا۔ ہمارا خالق ایک اللہ ہے، ہمارا مالک کون ہے؟ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ وہ ایک ہے، اللہ ہے۔ ہمیں بیمار اور شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہماری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حاجت کون پوری کرتا ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، اسے جان لیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کے سامنے ہی سر پر سجود ہوا جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ ٹیکا جائے، جو کچھ بھی مانگے اللہ کی عزت سے مانگے۔ حاجت روا مشکل کشا سب کچھ اللہ کو ہی سمجھے، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ ہماری پرورش کے لیے جو کچھ بھی سامان ہے ان سب کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ۔ زمین کو، کھیتیوں کو کون لہلہاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھل فروٹ زمین سے اگاتا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہمیں نعمتیں کون دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کمائی میں برکت، رزق میں برکت کون دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی ہماری پرورش کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو مہیا کرنے میں اللہ کو ایک جاننا، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور ایک توحید فی الاسماء والصفات، یعنی قرآن و حدیث میں اللہ کے جتنے نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفات پر مکمل طور پر ایمان رکھنا اور اس کے تقاضوں پر بھی ایمان رکھنا۔ تقریباً اس طریقے سے 99 نام قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا۔ جیسے اللہ کی ایک صفت رحیم، اس پر عمل اس طریقے سے کرنا، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ہم پر رحمت برساتا ہے۔ غفور ایک صفت ہے، غفور ایک معنی ہے، اللہ غفور ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ ہماری بخشش کرتا ہے۔ اللہ علیم ہے، علم والا ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے۔ اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، وہ ہم سب کو ہر چیز کے دینے اور لینے پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید فی الاسماء والصفات۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کی تین قسمیں تھیں: توحید الوہیت، توحید الربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ اب اس کے بعد جو ہم نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے جو ہم نے پڑھا تھا۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے آتا ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا، یہ تصدیق کرنا کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تمام اچھی صفات اور اچھائیوں کے مالک ہیں، صفات کمال کے متصف ہیں اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہیں۔ وہ اللہ اپنی شایان شان کے مطابق ہے۔ یہ اس قدر اللہ پر ایمان رکھنا، اسے کہتے ہیں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔
الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا، یہ تصدیق کرنا کہ فرشتے یہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو تسبیح کے لیے لگا دیا، وہ فرشتے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. کچھ کو قیام کے لیے لگا دیا، وہ قیام میں ہی لگے ہوئے ہیں. کچھ کو سجدے کے لیے لگا دیا، وہ سجدے میں ہی لگے ہوئے ہیں. جن کو جو کام دیا وہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے جو انہیں حکم دے دیا اس کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. انسان تو حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے، انسان کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہے، مگر فرشتوں کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ رب العزت نے جس فرشتے کو جو ڈیوٹی دے دی ہے، جو ذمہ داری دے دی ہے، اسی ذمہ داری کو وہ پورا کرتا ہے. فرشتے بھی لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، جن کی گنتی صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. جیسا کہ روایت میں ہے بیت اللہ کے سیدھے ڈائریکشن میں اوپر 7ویں آسمان پر اسی طرح ایک بیت المعمور بھی قائم ہے. روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ چکر لگا دے اتنے فرشتے ہیں دوبارہ ان کی باری واپس لوٹتے ہی نہیں ہیں. تو فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے، بے شمار فرشتے ہیں. مگر جن فرشتوں کو قرآن و احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان فرشتوں کی جانکاری تفصیل وار ہمیں ہونی چاہیے. جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، جنت کے محافظ فرشتے رضوان، جہنم کے محافظ فرشتے، نگراں فرشتے، نگہبان فرشتے، مالک، اور اس طریقے سے اللہ کا عرش کو کل قیامت میں اٹھانے والے 8 فرشتے. ان پر ہمیں تفصیل وار معلومات رکھنا اور جانکاری رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد آتا ہے الایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا، یہ تصدیق کرنا کہ اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا ہے اور اس کی تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے. مگر قرآن و احادیث میں صرف 4 بیان کیے گئے ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی لیتے ہیں. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اس کے سامنے آگے پیچھے کتنا بھی باطل کھڑا ہو جائے اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت حکمت والی کی جانب سے، قابل تعریف والوں کی والی کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے اور اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا. جو بھی بدلنے کے لیے آئے وہ خود بدل گیا، مگر قرآن کا ایک حرف بھی نہ آج تک بدلا اور نہ انشاءاللہ بدلے گا. اس کے بعد آتا ہے الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. جیسا کہ رسول کی تعریف گزر چکی کہ رسول وہ ہے جن کو اللہ رب العزت وحی بھی بھیجتے تھے اور مستقل شریعت بھی دیتے تھے، انہیں رسول کہتے ہیں. رسولوں کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری بنا دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قرآن کریم میں ارشاد ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ جتنے رسول آئے ہیں سب کو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر امت میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کو بھیجا ہے، ہر امت میں. تو یہ رسولوں پر اس قدر ایمان رکھنا. رسولوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، انبیاء کی تعداد اور رسولوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. مگر قرآن میں 25 رسولوں کے نام آئے ہیں، لہذا جتنے رسولوں کے نام آئے ان کی تفصیل ہمیں جاننا ضروری ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان سب کی تفصیل
ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الایمان ببعثۃ الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا۔ دنیا کا سارا نظام اور سسٹم چل رہا ہوگا، ایک چیخ آئے گی، جتنے لوگ زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے، پھر دوسری چیخ آئے گی، سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہاں ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس چیز کے قائم ہونے پر ہمیں ایمان رکھنا، اسے کہتے ہیں ایمان بعد الموت۔ اس کے بعد لاسٹ نمبر میں آتا ہے کہ ایمان بالتقدیر، تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی خیر و شر یہ اللہ رب العزت کی ہی جانب سے ہے، مگر اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ حدیث بیان کی گئی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی تقدیر میں 5 چیزیں لکھ دی جاتی ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ کتنی مدت تک زندہ رہے گا، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ دنیا قائم کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا، اور قیامت تک کے جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا، سب کی تقدیر کو قلم نے لکھ کے رکھ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، البتہ اگر کوئی کوشش کرے تو اس کی تقدیر میں اگر کوئی برائی ہو، کوئی شر ہو، تو اللہ رب العزت اسے خیر میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی وجہ سے بھی تقدیر بدلتی ہے۔ ایک انسان اگر دعا کرے تو اللہ رب العزت کی رحمت اور توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اگر اس بندے کے لیے وہ چیز بہتر ہو جو وہ مانگ رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے دے دیتا ہے، اور اگر وہ چیز بہتر نہ ہو تو اس کے بدلے میں، اس کی تقدیر میں اگر کوئی برائی، مصیبت، پریشانی، آفت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کے ذریعے بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت نامہ اعمال میں اسے لکھ دیتا ہے، اور کل قیامت میں اس کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک بندہ جاب کہیں پہ مانگ رہا ہے، کہیں پہ جاب کی تلاش میں ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میری جاب وہاں پہ لگ جائے، مگر اللہ رب العزت اسے نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جاب میں بھلائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی طرح رشوت کے ذریعے یا پھر پیسے دے کر کے جاب حاصل کر لے، کوئی ایسی لڑائی جھگڑے ہو جائے یا کوئی ایسی پریشانی یا حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے جان بھی جا سکے، اسی لیے اللہ رب العزت نہیں دے گا اسے جاب۔ تو ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمیں لوگوں سے دعائیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا 2 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور دوسرا جو سب سے اہم طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کو آپ خوش کرتے ہیں، کسی کے دل کو خوش کر دیتے ہیں، تو وہ خود بخود آپ کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی مایوس ہے، آپ نے اس کو خوش کر دیا، چاہے کوئی قصہ کہانی سنا کر کے ہی خوش کر دیا، اس کا دل خوش ہو گیا، وہ خود خوش ہو گیا، وہ آپ کے لیے دعا کر دی۔ کوئی ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو جہاں تک ہو سکے کچھ پیسوں کے ذریعے مدد کر دی، وہ خوش ہو گیا، وہ خود بخود آپ کے لیے دعا بن گئی۔ آپ نے کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کر دی تو وہ آپ کے لیے دعا بن گئی۔ یہ ساری دعائیں آپ کی اس وقت کام آئیں گی جہاں پہ دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ مثلا آپ کوئی کامیابی چاہتے ہیں، کوئی ترقی پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی منزل آپ نے چوز کیا، کوئی ہدف متعین کیا، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس ہدف تک پہنچنے کے درمیان راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں، جو بھی کانٹے ہوں، یہ دعائیں سب کو چیرتے پھاڑتے کلیئر کرتے ہوئے آپ کو ہدف اور منزل تک پہنچا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ہے بد دعا، جو کوئی منہ سے بد دعا دے دے، اور کوئی منہ سے بد دعا نہ دے، بلکہ اگر اس کے دل کو تکلیف ہو گئی تو آپ کی خود بخود بد دعا بن گئی۔ مثلا آپ نے کسی کو چھوٹا پا کر مار دیا،
کسی کو تکلیف پہنچا دی، اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، وہ خود بخود آپ کے لیے بددعا بن گئی۔ اسی طرح کمزور سمجھ کر کے زمین ہڑپ لیا، اسے ستایا، پریشان کیا، یا کسی بھی قسم سے اسے تکلیف پہنچائی، اس پر ظلم کیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، تو یہ ہمارے لیے بددعا بن جاتی ہے اور یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں لوگوں سے دعائیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بددعا۔ تو دعائیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہوئے چلیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ بھی ہم نے تقریر میں سنا تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مگر اس سے پہلے میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ الحمدللہ کا کیا معنی ہے۔ الحمدللہ کا معنی تعریف اور شکر۔ دوسرے نمبر میں یہ سنا کہ رسول اور نبی کا کیا معنی اور اس کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ہر رسول کو نبی کہا جا سکتا ہے، مگر ہر نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد ہدایت کا دو معنی ہے، ایک کا رہنمائی کرنا، دوسرا ہے توفیق دینا، جسے ہم قراءۃ الطریق منطقی زبان میں اور ارشاد السبیل کہا گیا۔ اس کے بعد دین کیا ہے؟ دین میں تین چیزیں شامل ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں اور احسان کا معنی بتایا گیا۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا گیا، جس میں نفی اور اثبات کیا گیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی بھی بتایا گیا کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات۔ پھر اس کے بعد جو ایمان مفصل ہے اس کو تفصیل وار بیان کیا گیا کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور بعد الموت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، ان سب کو بتایا گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو ایمان مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اچھی اور بری، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جتنے موجود نہیں ہیں سب کے گناہ خطاؤں کو بخش دے، آمین۔ الہ العالمین جتنے لوگ دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان کو تو بخش دے، آمین۔ ان کی قبروں کو سکون کا گھر بنا دیجیے، آمین۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر باقی رکھ اور ہمارا خاتمہ کلمہ توحید کے ساتھ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔